ذرا سوچئے کہ اگر ہم نماز چھوڑتے ہیں تو کتنی بڑی گناہ کرتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ ہم نماز پڑھیں کل کی مطلب آج ہم نماز چھوڑ دیں، کیا پتہ کل کا دن میرے لیے ہو یا نہ ہو، کل کی صبح ہو میرے لیے کہ نہ ہو۔ ہم نماز اتنے آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم کیوں ایسے ہو گئے ہیں؟ 5 وقت کی تو نماز ہے، اس میں بھی ہم کوتاہی کرتے ہیں۔ اس میں بھی اگر ہم پوچھا جائے وجہ نا تو بہت ساری وجہ ہم بتا دیں گے نماز نہ پڑھنے کی، لیکن وہی کوئی ضروری کام ہے، پارٹی میں جانا ہے اور شاپنگ کرنا ہے تو ہم سب چیزوں کے لیے ٹائم نکال لیتے ہیں، لیکن بس نماز 10 منٹ 15 منٹ وہی آدھا گھنٹہ کا نماز ہے جو ہم نہیں پڑھتے ہیں۔ اور ایسے ٹائم میں نماز ہے نا، دیکھیے ٹائم کی بھی کتنا اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا ہم لوگ کے لیے ٹائمنگ بنایا ہے۔ صبح میں ہم اٹھتے ہیں کتنا سستی پن ہوتا ہے نا، لیکن پھر بھی 4 رکعت نماز کتنا ایزی ہے، 5 منٹ میں ادا ہو جاتا ہے۔ ایسے ظہر کا دیکھیے کتنا مطلب تھوڑی زیادہ ہے، 12 رکعت، تو اس وقت ٹائم ہوتا ہے ہمارے پاس، پوری ٹائم ہوتا ہے، اچھے سے ہم لوگ کھاتے پیتے ہیں، پھر آرام سے نماز پڑھ لیتے ہیں یا پھر خیال ہی نہیں آتا ہے چلو ہٹاؤ قضا کر لیں گے۔ کیوں؟ نماز ہمارے اوپر فرض ہے نا، تو ہم کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم سب کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن سوچئے کوئی گھر بنانے کے لیے ہم پیلر تیار کرتے ہیں نا، تو اگر وہ پیلر گر گئی تو گھر بھی گر جائے گا کیونکہ اس پہ ٹکا ہوتا ہے۔ اسی طرح اسلام ہے، اسی طرح ہمارا دین، ہمارا نماز ہے۔ اللہ سے وعدہ کر لو، پکی نیت کر لو کہ ہم آج سے نماز انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے۔ ہم کہتے ہیں نا، ہر ویڈیو میں کہتے ہیں کہ کوشش ایک ایسی چیز ہے نا کہ اگر ہم چاہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے تو ہم کر ڈالیں گے، لیکن ہمارے دل میں شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے نا، اسی کے مطابق ہم لوگ چلتے ہیں۔ تو ہم لوگ ٹرائی کریں، کوشش کریں، آج نہیں ہو رہا ہے پورے ٹائم کی نماز تو کل ٹرائی کر سکتے ہیں، لیکن ہار نہ مانیں اور نماز ضرور پڑھیں، کیونکہ ہمارے پہ نماز فرض ہے اور اتنا کم نماز ہے، 5 ٹائم کا نماز ہے، کچھ زیادہ نہیں ہے، پھر بھی ہم اسے پہاڑ بنا کے رکھتے ہیں کہ اتنا سارا نماز ہے، اتنا پڑھنا ہے، ٹائم ہی نہیں نکالتے اس کے لیے۔ اپنے زندگی میں اپلائی کریں، نماز ضرور پڑھیں، اور ہم کوشش کریں کہ ہم ایک دم پابندی سے نماز پڑھیں، کیونکہ ہمارے اوپر فرض ہے اور یہ معاف نہیں ہونے والی چیز ہے کہ چلو ہم معاف ہو جائے گی، نہیں معاف ہوگی۔ اگر پریشان ہیں، اتنی آسان اللہ تعالیٰ نے آسانی دیا ہے نا کہ اگر ہم پریشان ہیں، کوئی بیماری سے مبتلا ہے، کوئی گھٹنے سے مبتلا ہے، مطلب کافی ایسے ہوتے، تو اتنی آسانی بنا دی ہے نا اللہ تعالیٰ، لیٹے بھی نماز پڑھ سکتے ہو، بیٹھے بھی نماز پڑھ سکتے ہو، تو بہت آسان بنایا اللہ تعالیٰ نے نماز کو، دین کو ایک دم آسان بنایا ہے، لیکن ہم لوگ اس کو ایک دم مشکل بنا دیے ہیں۔ ایک دم نہیں چاہتے نماز پڑھنا، ساری دنیا کے کام کر ڈالیں گے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے، لیکن ہمارے لیے نماز بہت ضروری ہے، آخرت کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی۔ وہ کیسے؟ چلیے نہ چھوڑیں نماز کو، اپنی زندگی میں اپلائی کریں تاکہ ہماری زندگی سکون سے ہو جائے، ہماری دنیا بھی سکون، ہماری آخرت بھی سکون، اور ہم دیکھا جائے نا تو ہماری بیماری بھی نماز سے دور ہو جاتی ہے، ہر ایک چیز نماز، ایکسرسائز بھی نماز۔ جو ہم طرح طرح کی بیماریوں میں الجھ جاتے ہیں نا، اگر نماز پڑھیں تو دیکھیے آپ کو دنیاوی فائدے بھی دکھیں گے، اور آخرت کا تو ہے ہی ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے۔ تو نماز ہمارے اوپر فرض ہے، ہم اسے نہ ترک کریں، نہ چھوڑیں۔ اگر ہاں بائی چانس چھوٹ بھی جاتا ہے تو ہم اسے قضا کر لیں، پڑھ لیں، یہ نہ کہ اب چھوڑتے جا رہے ہیں اور اس پہ دھیان ہی نہیں جا رہا، افسوس ہی نہیں ہو رہا ہے، تو یہ غلط ہے۔ نماز پڑھیں اور اپنی نیت کو صاف رکھیں، کسی چیز کے گمان، کیونکہ زندگی میں تو کچھ ہے نہیں،
تو زندگی اپنے حساب سے جیو بھائی، کوئی نہیں رکا ہے آپ کی زندگی، آپ کیسے جی رہے ہو کوئی، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ تو کم سے کم کرو. نماز پڑھو، قرآن شریف کی تلاوت کرو، وضو اچھے سے کرو، غسل اچھے سے کرو، مطلب سنتوں پہ چلو، کیونکہ دنیا یہی تک ختم ہو جائے گی، دنیاوی چیز یہیں تک رہ جائے گی. جائے گی تو ہمارا نام اعمال اور ہمارا اخلاق یہ سب ہمارے ساتھ جائے گی، کیونکہ ہم مٹھی باندھ کے آئے ہیں، کیونکہ ہم اپنی قسمت لے کر آئے ہیں نا دنیا کے لیے، اور دنیا کی چیزیں دنیا میں ہی رہ جائے گی، اور جائیں گے تو سب کچھ ہے میرے پاس، لیکن جائیں گے تو ہمارے ایسے کھلے ہاتھ ہو جائیں گے. یہ مٹھی بند ہو کر نہیں جائے گی کہ چلو ہمارے اس میں تو اعمال خوب سارا ہے بند ہو گیا، ایسا نہیں ہوگا، یہ کھلا ہی رہ جائے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم دنیا کی چیزیں دنیا میں ہی چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور صرف جائے گا تو ہمارا نام اعمال جو ہم نیکی کیے ہیں، چند نیکیاں کیے ہیں، وہی ہمارے ساتھ، وہی ہمارے کام آئے گا. تو ہم نماز کو پابندی سے پڑھیں، اور خوب سارا دل لگا کے پڑھیں. نہیں دل لگ رہا ہے، ٹرائی کرے، کوشش کرنے سے سب کچھ ہو جائے گا. ہماری زندگی سنور جائے گی، ہمارے سب سنور جائیں گے. تو نماز کو یہ سوچ کر پڑھیں کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہونے، نماز کو ہم ایسے معمول بنا لیں کہ جیسے کہ کسی کا کال آ جاتا ہے ہم لوگ کے فون پہ، تو ہم کہیں بھی رہتے، چاہے باتھ روم، چاہے کچن، چاہے کہیں بھی گھر کے کونے میں، اگر کان میں آواز چلی جاتی ہے تو ہم دوڑے آتے، بھائی کس فلاں کا مطلب کال ہے، کس کا کال ہے، مطلب میں نے اٹھانا ہے. دوڑے جیسے بھی کام کر رہے ہیں چھوڑ کے آ جاتے فون اٹھانے. ایسے ہی سوچے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، ان سے بات کرنے کے لیے. جیسے اذان ہوتی ہے تو اذان ہوتی ہے، اذان کی آواز سنیں کان میں تو یہ خیال کریں کہ اب مجھے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے سب بیان کر دینی ہے، جو مطلب آج پوری ٹائم جو آپ کو دکھ سکھ سب بیان کر دینی، اپنی خوشیاں سب یا دکھ کمی جو بھی ہے اللہ تعالیٰ سے سب کہہ ڈالنا ہے. تو کتنی خوشی ہوتی ہے نا سوچ کے کہ ہم جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے، اور ان کا بلاوا آ گیا ہے. تو اذان کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ مطلب اذان یہ ایک کال ہے، سمجھیے یہ رنگ ٹون ہے، جیسے فون کا رنگ ٹون ہوتا ہے جو ہم سنتے ہی بھاگنے لگتے ہیں، ویسے ہی یہ اذان بھی ایک رنگ ٹون کی جیسے ہے، جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اذان ہو رہی ہے اور نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور ان سے حمد و ثنا کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، ان سے خوب ساری باتیں کرنی ہے، اور دل لگا کے نماز پڑھیں. تب جا کے آپ کے دل میں دیکھیے کتنا جنون، کتنا جذبہ، کتنا پاور آتا ہے کہ ہاں اب تو مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے، ان کا بلاوا آ گیا ہے، مجھے جانا ہے. تو بہت اچھا لگے گا، اور ایسے سکون بھی ملے گا. آپ ضرور ایک بار ٹرائی کریے گا، آپ کو بھی بہت اچھا لگے گا. اور سچ میں زندگی میں کچھ نہیں ہے، اگر نماز چھوڑ رہے ہو تو کوشش کرو کہ ہم نماز کم سے کم قضا ہوئے، اور کسی مجبوری سے قضا ہو رہا ہے تو قضا کر لے، اگر شوق سے نہ قضا کرے. تو نماز کو عام بنائے، نماز کو ایک دم آسان بنائے کہ ہم اللہ کے سامنے جا رہے ہیں باتیں کرنے، اور ہمارے اوپر فرض بھی ہے. زندگی میں اللہ تعالیٰ نے زندگی دیا ہے نا، تو اسے ہم ہر طریقے سے زندگی اپنا جی رہے ہیں، لیکن ہم نماز ترک کر دے رہے ہیں، یہ غلط ہے ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. تو نماز کو آسان بنائیں، کیونکہ نماز ہی ہمارا سب سے ضروری ہے. ہمارے کو قبر میں روشن عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ، اس کے بعد پرصراط کی منزل کو آسان کر دیں گے،
ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ذرا سوچئے، بہت سی چیزیں ہیں، سب کچھ نماز ہے. تو ہم نماز پڑھیں، یہ ڈپریشن یہ وہ سب ختم ہو جائیں گے جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. تو ہم ان سے باتیں کرنے لگے، ہم ان کو اپنا دوست بنا لیں، کیونکہ دنیا آپ کا کبھی اچھا نہیں سوچے گی. آپ کتنا اپنی پریشانی دوسرے سے بتاؤ گے نا، وہ پیٹھ پیچھے آپ کی برائی ہی کرے گی. اور اللہ سے بتاؤ تو اس کی سلوشن بھی اللہ تعالیٰ نکالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صبر بھی دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بہت ہی غفور الرحیم ہے. نماز کو عام کریں اور اپنے زندگی میں اپلائی کریں، اور اگر آپ اپلائی کریں پھر دوسروں کو بتائیں، کیونکہ یہی دین ہے. آپ کی وجہ سے ایک بندہ بھی ریگولر نماز پڑھنے لگے نا، تو سوچیں آپ نے کتنا بڑا کام کر دیا. آپ خود کریں پھر دوسروں کو بتائیں. تو ایسے آپ بھی کریں اور سب کریں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.